اتنی بڑی عبادت ہے اور اس کا مل جانا اتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان کا ذہن اس وقت اس کی عظمت کو سوچ نہیں سکتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس وقت ناپید ہے. ناپید سمجھتے ہیں بھائی ہے ہی نہیں. چند لوگ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں اس ذکر کا یہ حق تو نہیں ہے. اپنے رب کا یہ حق ہے کہ 100 آدمی سن رہے ہیں, 50 سن رہے ہیں, 150 سن رہے ہیں. ہم اسی میں نہیں سماتے کہ واہ سبحان اللہ اتنے آدمی 100 آدمی بیٹھے, 150 آدمی بیٹھے. اس رب کا تو ذکر جو کائنات کا ایک ذرہ ذرہ کرتا ہے. ہم تو اشرف مخلوقات ہیں. ہمیں زیب دیتا ہے کہ کوئی لمحہ بھی ہمارے اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے. سوچیے آپ ذرا, کیا انسان ہے وہ, اس کا کوئی وجود ہے؟ اس حالت کے اندر جب یہ زمانہ ہو اس میں ہمیں ایسا عمل نصیب ہو جائے جو بالکل ناپید ہو اور اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہو, تو کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا. لیکن یقین سے کہتا ہوں کہ ہم آ تو جاتے ہیں لیکن وہ دھکے لے کے آتے ہیں ہمیں. حقیقت ہم اس کی عظمت کو بھی سمجھے نہیں کہ ذکر کیا چیز ہے. اس کا کرم ہی لے آتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ تو ماشاء اللہ بزرگ لوگ ہیں. اللہ کا کرم ہی لے آتا ہے, ذکر بٹھا دیتا ہے. ورنہ اس کی عظمت کے مطابق ہم نہیں سمجھتے کہ ذکر ہے کیا چیز. بڑی محنتیں ہیں اسلام کے لیے انہوں نے کی ہیں, اور اسلام کو زندہ کیا, نبی محمد شریعت کو زندہ کیا, سنتوں کو زندہ کیا, بادشاہوں سے لڑائیں کی اور اسلام کو پھیلایا. الحمدللہ یہ جنگ نہیں کہ بم مارے یا یہ حرکتیں, یہ طریقہ نہیں تھا. یہ تو آج ہی نکلا ہے کوئی نیا طریقہ اس قسم کا. نہیں, یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے. وہاں تو پہلے قرآن سے سمجھایا جاتا ہے, قرآن سے نہ سمجھے تو اللہ پاک پھر تصوف سے سمجھاتے ہیں, تزکیے سے. یہ ہیں دو ہتھیار. پر قرآن پیش کرو. جب انسان سمن بکم فہمیہ ہو جائے, ابو جہل بن جائے آدمی, اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے ڈائریکٹ دل کے لیے بھیجتا ہوں آدمی. پھر دل والا آدمی بھیجتا ہے, تزکیے والا بزرگ اللہ والا, اور ڈائریکٹ دل میں پیغام پہنچاتا ہے اس کو. پھر وہ کہتا ہے ہاں بھی اللہ ہے, اللہ موجود ہے, اس کو دکھاتا ہے. آگے ایکسپلین کرتے ہیں ایک چیز اور بڑی خوبصورت اس سلسلے کے بارے میں. یہ ایکسپلینیشن جو ان کی ہے یہ حقیقت ہے. سلسلہ سمجھیں کیا ہوتا ہے. اصل سلسلہ تو ماضی چلتا ہے. آج کو کوئی بزرگ کرتا ہے اس میں کوئی مکس ہو سکتا ہے نا, لیکن جو ان کی زبان سے نکلے لفظوں تو اصل سلسلہ ہے. فرمایا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا دوں, تشریح کر رہا ہوں کہ جو سلسلہ ہے نا یہ معمولی سلسلہ نہیں, یہ صحابہ کرام کی طرز کا سلسلہ ہے. واحد جتنے بھی سلسلے ہیں دنیا میں ملنے والے چشتی ہے, یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ یونیک ہے, منفرد ہے. کیوں؟ اس کا طرز جو ہے, سٹائل جو ہے سلسلے کا اللہ تک پہنچنے کا کیا ہے, صحابہ کرام کی طرز کا سلسلہ ہے. وہ ایسے کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو اللہ تک پہنچے, جس انداز سے پہنچے, تو اس سلسلے کے اندر آ کر انسان اسی انداز سے اللہ تک پہنچتا ہے. کیسے؟ سبحان اللہ. کہتے اب صحابہ کرام کو دیکھیں کیا تھا. فرمایا کہ صحابہ کرام نے جو استفادہ عکس کیا, اب اس کو میں ایکسپلین کر دوں کہ جو فیض اسلام کا, دین کا, اللہ کی معرفت کا جو لیا, کسی مدرسے سے نہیں لیا, کسی کتاب سے نہیں لیا, قرآن سے نہیں لیا, کوئی چیز وربلی نہیں دی. ان کو جو یہ فیض پہنچا تھا صحابہ کرام کو, وہ صرف ایک چیز سے پہنچا تھا. وہ کون سا تھا؟ وہ صحبت تھی. اور اس صحبت کا اثر یہ تھا ان کے درمیان, جو اس صحبت سے جو ہوا اس کو کہتے ہیں استفادہ انعکاسی. یعنی جو سسٹم تھا اللہ کا فیض ان تک پہنچنے کا, وہ سسٹم کیا تھا؟ انعکاسی, یعنی ریفلیکٹڈ. ریفلیکشن سے سارا علم جا رہا تھا, قرآن کا بھی, حدیث کا بھی, سنتوں کا بھی, سب کچھ کس طرح جا رہا تھا؟ اللہ کے نبی کے سینے سے ان کے سینے اتر رہا تھا. ریفلیکشن تھا. کہتے ہیں بالکل عین. پھر فرماتے ہیں بعین یہ طریقہ جو ہے ہمارا استفادہ حاصل کرنے کا ایسے ہی ہے جیسے صحابہ کرام کا تھا. جیسے وہ نبی کریم سینے سے اس علم کو حاصل کرتے تھے اللہ تک پہنچنے کا. آج نقشبندی سلسلے میں کوئی نقشبندی کا اسٹوڈنٹ ہے, طالب ہے, تو وہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ وہ بھی آج شیخ کے سینے سے اس کو حاصل کرے گا.
استفادہ منق سے کسی کتاب سے نہیں ہوگا، کسی چیز سے نہیں ہوگا، کوئی کس سے ہوگا کہ شیخ کے سینے سے وہ نکلے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہوا جس نے صحبت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لی. آپ صحابی نہیں کہہ سکتے. صحابی اس وقت ہوا جس نے صحبت لی، اور صحبت کا مطلب کیا؟ سارے علوم کا عکس کیا اس نے، تو صحابی بنا. پہلی چیز کیا لی اس نے؟ صحبت لی. تو فرمایا وہ نقشبندی مرید نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی شیخ کی صحبت نہیں لے گا. وہ بنا صحابی صحبت سے، یہ بنتا ہے کامل مرید اس وقت صحبت شیخ سے. آج تک کوئی بے ادب اللہ تک نہیں پہنچ سکا. یاد رکھنا، خدمت بھی ہو، محبت بھی ہو، اگر بے ادب ہوا شخص بھول جائے اللہ تک پہنچ سکے گا. بے ادب کبھی نہیں پہنچ سکتا. سب سے بڑا چیپٹر جو اس میں ادب کا آتا ہے اللہ تک پہنچنے کا. یہ تین فرمایا، اگر یہ تین چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، نسبت ہے ان تین چیزوں کی، تو فرمایا پھر تو سنبھال نہیں سکے گا. اللہ کا اتنا فیض تیرے طرف آئے گا تو سنبھال نہیں سکے گا. فیوز برکات اعلان ہو جائیں گے طرف الحمدللہ سے، اور تو اس کو سنبھال نہیں سکے گا. تو میرے بھائی یہ سالکین کا ایک بہت پیاری نسخہ ہے الحمدللہ اس سلسلے کا. اللہ پاک ہم سب کو اس راستے میں کامیاب کرے اور اللہ تک ہم پہنچ جائیں اس تک. لیکن یہ ہے کہ بھائی